رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام على حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ واصحابہ الی ابد الآباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد گلزار حبیب میں ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد خلیل الرحمن چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ناصر خان ترابی صاحب، حضرت مولانا محمد عثمان اختر جلالی صاحب، صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب، کثیر تعداد میں اہل علم و فضل رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ اہل سنت اور مسلک اہل سنت کی تجلی عطا فرمائی ہے۔
کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی عمل صالح ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کی قبولیت کے لیے جو مین چیز ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ محافل میلاد کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو طریقہ اختیار کیا اس کی وراثت بھی اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے۔ مسلم شریف میں ایک جلسے کا ذکر ہے جس کو بہقی نے شعب ایمان میں بھی ذکر کیا، دیگر درجنوں کتابوں میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک اجتماع میں تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، صحابہ آج کے تمہارے اس اجتماع کی وجہ کیا ہے؟ یہ جلسہ کیسا ہے؟ تجھے کس محبت نے یہاں اکٹھا کیا ہے اور بٹھا رکھا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں، اپنے شہر کے اس جلسے سے بے خبر نہیں تھے۔ پوچھنے میں بھی یہ حکمت تھی کہ اگر میں پوچھتا ہوں یہ جواب دیتے ہیں، میں منظور کرتا ہوں، اللہ پسند فرماتا ہے، تو قیامت تک کے میرے غلاموں کے لیے یہی جواب کافی ہے کہ جب وہ ایسی محافل کا انعقاد کریں گے تو اپنا جواب دینے کی بجائے یہ جواب لوگوں تک پہنچا دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آج کا یہ جلسہ نہ تو فضائل نماز کا ہے، نہ مسائل زکوٰۃ کا ہے، نہ بیان حج کا ہے۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کے ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ من علینا بک، آپ کے صدقے جو ہم پہ احسان ہوا اور ہمیں دین اسلام کی روشنی میسر آئی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلسے کا موضوع سن لیا تو آپ نے اس پر کوئی ایسا تبصرہ نہیں فرمایا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ تو کوئی فضول کام تھا، میں نے آنا تھا، میں آ گیا، احسان ہونا تھا، ہو گیا، اب اس کے لیے جلسوں کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا تبصرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ کو اس موضوع کا یہ جلسہ اتنا پسند آیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ حلف دیں کہ واقعی تم میری آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے سارے اکٹھے بیٹھے ہو، تمہارا اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے یہ اجتماع ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باقاعدہ حلف اٹھایا، واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے آج اس اجتماع کا کہ ہم کہہ رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ہم اسی مقصد کے لیے اکٹھے۔ جب حلف ہو گیا تو آج کسی نے اعتراض کرنا تھا کہ یہ جو تم نے احتفال اور محفل کی دلیل دی،
اس سے تو تمہارے دوسرے عقیدے کی نفی ہوتی ہے جو تم کہتے ہو کہ وہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے اتنے علوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، تو جب جانتے ہیں تو پھر حلف کیوں لے رہے تھے؟ حلف تو لیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کر کچھ اور رہے ہوں اور کچھ اور کر دیں، تو جو جانتے ہیں کہ واقعی یہی مقصد ہے ان کا، تو پھر حلف کیوں لیا؟ آج کسی نے یہ اعتراض کرنا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل میلاد میں اس اعتراض کا جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، حالانکہ صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا کہ محبوب آپ نے ہمیں سچ پڑھایا، ہم نے سچ بتایا، قرآن مجید میں اولئک هم الصادقون ہماری شان میں اللہ نے فرمایا، تو پھر حلف کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے پوچھا نہیں، لیکن سرکار خود فرمانے لگے، لم استحلفکم تہما، صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں کیا۔ یعنی یہاں حلف کا مقصد شک کو رفع کرنا نہیں، بلکہ حلف کا مقصد اس سے ہٹ کر ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ صحابہ تم تھے محفل میلاد میں، میں تھا کاشانہ نبوت میں، میرے رب کو تمہارا یہ جلسہ اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل ابھی فارغ ہوئے ہیں تمہارا انعام دے دینے کے بعد، اور میں اس کام کی عظمت کے اظہار کے لیے تجھ سے حلف لے رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے یہ پیغام بھیجا ہے، اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری کا رب تجھے یاد کر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ملتا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس محفل میں بندہ ہوتا فرش پہ ہے، لیکن اس کا چرچا عرش پہ ہوتا ہے۔ جبریل میرے پاس آئے، فاخبرنی انہوں نے مجھے بتایا، ان اللہ یباہی بے شک اللہ فخر کر رہا ہے، بکم تمہاری وجہ سے، الملائکہ فرشتوں کے سامنے۔ قابل فخر کام کیا تھا کہ جس کے لیے اتنا بڑا انعام اترا؟ کیا اس وقت صحابہ بدر میں تھے یا احد میں تھے؟ وہ خندق میں تھے یا حنین میں تھے؟ وہ حالت طواف میں تھے یا حالت وقوف میں تھے؟ رب کعبہ کی قسم صحابہ نے یہ سارے کام کیے، بدر بھی گئے، احد میں بھی، حنین میں بھی، طواف بھی کیا، عرفات میں وقوف بھی کیا، جہاد بھی کیا، مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ حنین میں تھے، نہ حالت طواف میں تھے، نہ حالت جہاد میں تھے، بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے، اور بتا رہے تھے بعد والوں ہم جہاں دیگر ارکان اسلام پہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وقت نکال کے محفل میلاد بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس عنوان کا جلسہ کہ جس میں من علینا بکا، کہ اللہ نے آپ کو بھیج کے ہم پہ جو کرم کیا ہے، ہم اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ آج 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود
ہم اہل سنت و جماعت بھی اسی لیے اس موضوع کے جلسے میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ رب اگرچہ تو نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیوں پہلے بھیجا، مگر محروم ہم بھی نہیں رہے۔ اس وقت کے لوگ جو ایمان لے آئے ان کی تو شان ہی بلند و بالا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں جو نور ایمان ہے یہ بھی طیبہ کے چاند کی چاندنی کا نام ہے۔ ہم تک جو دین پہنچا، ایمان پہنچا، یہ 12 ربیع الاول شریف کا ہی فیض ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم بھی تکبیر و رسالت کے نعرے بلند کرتے ہوئے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تو نے کتنا کرم کیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ محفل جو مدینہ شریف سے چلی، یہ کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی ادائے محبت ہے، یہ عرش سے منظور کیا ہوا عمل صالح ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ انعام اترا کہ اللہ فخر کر رہا ہے، فرشتوں دیکھو یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان اور قرآن وصول کر کے نبی پاک کو بھول نہیں گئے، بلکہ آج بھی ان کی آمد کا ذکر کر کے یہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عمل چلتے چلتے آج موجودہ صورتحال میں اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے۔ اس کے لحاظ سے کچھ چیزوں پر جو مخالفین کو اشکال اور اعتراض ہے کہ تم جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہو وہاں تو یہ سب کچھ نہیں تھا، یا تو پھر تم اسی طرح اسی پیٹرن پر اسی سادگی میں محفل رکھو تو پھر کہو یہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم منعقد کر رہے تھے۔ تو اگر تم نے یہ آج کا آرائش و زیبائش، جھنڈیاں، بینر، یہ ساری صورتحال اس کو اپنا معمول بنایا ہے تو پھر یہ یا تو سب کچھ تمہیں وہاں دکھانا پڑے گا اور یا پھر اس کو معاذ اللہ بدعت کہنا پڑے گا۔ اور اس میں جو ہی یہ موسم آتا ہے ان کی طرف سے جب وہ پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا، تو آپ کہتے ہیں ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا، ہم نے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق ہیں، اگر یہ عشق ہے تو یہ صحابہ میں دکھاؤ، اگر نہیں تو پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ یا کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن فلاں خلیفہ راشد کے زمانے میں اتنی بار آیا، فلاں زمانے میں اتنی بار آیا، اور انہوں نے تو یہ انداز نہیں اپنایا، تم نے یہ انداز کیوں اپنایا۔ اس سلسلہ میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا وہ طریقہ جو حدیث جو بخاری شریف لکھنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا، جس کو ائمہ نے درج کیا، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری، دیگر شروحات میں موجود ہے۔ منکرین محفل میلاد ختم بخاری میں امام بخاری کے اس طریقے کو عظمت کے طور پر، امام بخاری کی شان کے طور پر بیان کرتے۔ 16 سال لگ گئے امام بخاری کو بخاری شریف لکھتے ہوئے۔ کیوں 16 سال لگے؟ کیسے لکھتے تھے؟ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا
इल्ला तसल्तु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकअतैन। इमाम बुखारी कहते हैं मैंने हर हदीस से पहले 2 काम किए। एक तो मैंने गुस्ल किया और दूसरा ये है कि मैंने 2 रकत नफल पढ़े। फिर एक हदीस लिखी, फिर गुस्ल किया, 2 रकत नफल पढ़े, फिर एक हदीस लिखी। कहने को तो ये आसान है मगर करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। 16 साल तक अपने ऊपर लाजिम किया हुआ था। अब जो लेटेस्ट तारीफ है बिदत माफिया की, वो क्या है कि दीन में नया काम दीन समझ के तलबे सवाब के लिए किया जाए तो वो बिदत है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने जो कुछ किया इसका जिक्र इन लफ्जों में ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना खुलफाए राशिदीन के मामूलात में है, ना सहाबा के फतावा में है कि जब हदीस लिखनी हो तो गुस्ल करो। बल्कि हमने तो महफिल मिलाद की कोई नमाज आज तक नहीं घड़ी कि सलातुल मिलाद पढ़ी जा रही है। और इमाम बुखारी जो है उन्होंने सलाते किताबत हदीस, हदीस लिखने की नमाज एक पूरी नमाज ही नहीं बना ली, जबकि कुरान मजीद में कोई ऐसा हुक्म नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कतबतुमुल हदीस फग़्तसिलू वसल्लू रकअतैन कि ईमान वालों जब हदीस लिखने लगो तो गुस्ल करो और 2 रकत नफल पढ़ो। ये अरबी जुमला जो मैंने बोला ये ना आयत है ना हदीस है। और बिदत की जो उन लोगों की तारीफ है जो महफिल मिलाद को बिदत कहते हैं इस अंदाज में, उनकी तारीफ के मुताबिक 100% इमाम बुखारी पर सच्ची आ रही है कि उन्होंने दीन में एक नया काम जारी कर दिया कि नमाज के लिए तो वुजू काफी है लेकिन हदीस लिखने के लिए गुस्ल जरूरी है। और फिर नमाज पूरी किताबत हदीस के लिए मुतारफ करवा दी कि 2 रकत नफल पढ़ने हैं फिर हदीस लिखनी है। अब ये पीछे कुरान, सुन्नत, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कहीं भी इसका सबूत नहीं दिया जा सकता। तो फिर जिस बेस पर आज की महफिल मिलाद को बिदत कहने वाले कह रहे हैं उन्हें इमाम बुखारी को भी बिदती कहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी उनकी बिदत की बिदत मज़मूमा की तारीफ जो उन्होंने की हुई है वो इमाम बुखारी पे 100% सच्ची आ रही है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी ये असूल है, उनके यहाँ भी है कि जो बिदती हो उसकी हदीस मोतबर नहीं होती। तो जिस शख्स ने 16 साल बिदतें की हों और हर हदीस से पहले 2 बिदतें की हों उसकी लिखी हुई बुखारी फिर कबूल कैसे हो सकती है? अगर मामूलात अहले सुन्नत जो आज इस पर जिस तरह का एतराज लेकर अहले देवबंद और अहले नजद आए तो फिर उन्हें कोई अपनी अलहदा बुखारी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये बुखारी जो है इसके लिखने में जो मामूलात थे इमाम बुखारी के उसकी दलील के वारिस हम हैं। हमारे लिहाज से वो बिदती नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करो। तो इमाम बुखारी ने कहा जिनकी ज़ात की ताज़ीम है तो फिर बात की भी ताज़ीम है। अगरचे मुझे ऐसा कोई हुक्म कुरान में जुज़ी तौर पर ये काम करने का नहीं मिल रहा, लेकिन मैं नया काम करता हूं। जब नीयत मेरी ताज़ीम नबी है तो मेरी ये बिदत कैसे बनेगी? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, वो हजारों इमामों के इमाम हजरत इमाम बुखारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखने के लिए उन्होंने एक तरीका बनाया खुद और उस पर अमल किया, और वो सनद से
آج بھی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کرتے رہے، لیکن بدعتی نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ تعظیم کی خاطر ایک نیا کام جو کہ قرآن و سنت سے ٹکرا نہیں رہا، اس میں سرکار کی محبت کا دخل ہے، اور یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ عام ہستی کی باتیں نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی حدیثیں ہیں۔ اب یہاں پر ان کے سوالات یہاں میں کرتا ہوں کہ حدیث تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی لکھی، جب انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تو امام بخاری نے کیوں اپنایا؟ اگر کہیں کہ امام بخاری نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنایا تو میں کہتا ہوں کہ امام بخاری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر خلفائے راشدین صحابہ جو امام ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب انہوں نے نہیں کیا تو امام بخاری پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ امام بخاری بڑے عاشق نہیں ہیں، کروڑوں بخاری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر نہیں ہو سکتے، بڑے وہی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ جو کچھ امام بخاری کر رہے ہیں یہ اس لیے تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ زمانہ نہیں پایا جو زمانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ یہ تو اپنی کمی دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو اپنی محرومی دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے دیدار کرتے ہوئے حدیث سنی ہو، ان کو جو لذت آ گئی وہ بعد والوں کو کیسے آئے گی؟ اب بعد والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہتمام کر کر کے اپنے دل کو سکون دے رہے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شفا شریف میں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر اگر کوئی دستک آ کے دیتا تھا تو خادمہ پوچھتی تھی کیا کام ہے؟ وہ کہتا میں فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، تو امام مالک فوراً باہر تشریف لے آتے اور مسئلہ بتاتے۔ اگر وہ کہتا میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے آیا ہوں تو امام مالک جو بھی وقت ہوتا غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، امامہ باندھتے، اس کے اوپر پھر ایک چادر لیتے، پھر تخت بچھایا جاتا، خوشبو کو مہکایا جاتا، اور پھر امام مالک ایک حدیث پڑھ کے سناتے۔ اب یہاں پر اگر ڈھونڈا جائے کیا خلفائے راشدین نے بھی ایک حدیث کے لیے یہ اہتمام کیا جو امام مالک کر رہے ہیں؟ تو ایسا ثابت نہیں ہوگا۔ تو کیا امام مالک بڑے عاشق ہیں؟ نہیں، کروڑوں امام مالک خلفائے راشدین کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مثلاً آج یہ جو تم نے تخت سجایا ہے تو یہ بھی اسی لیے کہ سرکار کا نام لینے والا یہاں بیٹھے اور محبوب کا نام لے، سرکار کی نعت شریف ہو، سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کیا صحابہ نے ایسے کیا؟ تو ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ جو قاضی ایاز مالکی بتا رہے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ جو وہاں پر ائمہ نے سند سے ذکر کیا ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس طرح نہیں تھا، اور بڑے عاشق صحابہ ہی ہیں، لیکن پچھلے جو ہیں وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے یہ لفظ سنے ہوں، ان کی لذت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہمیں وہ وقت نہیں ملا تو کم از کم ہم اتنی تعظیم کر کے، اتنی تیاری کر کے، اتنا اہتمام کر کے یہ محبت کا اظہار اور تعظیم کا اظہار کریں کہ رب نے ہمارے آقا علیہ السلام کو کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی میں وہ سوال بھی ہم پوچھتے ہیں
جو کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنی بار 12 ربیع الاول شریف آئی، تو میں کہتا ہوں خلفائے راشدین نے ہزاروں بار حدیث لکھی، یہ وقت ان پہ بھی آیا، حدیث روایت کی، تو کیا انہوں نے بھی غسل کیا؟ انہوں نے بھی 2 رکعت نفل پڑھے ایک حدیث کے لیے؟ جب انہوں نے نہیں پڑھے تو پھر امام بخاری نے کیوں پڑھے؟ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ خلفائے راشدین فلاں کے زمانے میں اتنی بار میلاد شریف کا دن آیا، تو کیا اس طرح منایا؟ تو وہاں حدیث لکھنے کا موقع بھی تو خلفائے راشدین پہ اتنی بار آیا، لیکن یہ عمل نظر نہ آیا اس طرح کا ہو بہو جو امام بخاری اور امام مالک کے ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارے اصول کے مطابق یہ صحابہ سے برابری نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑے عاشق ہیں، بلکہ یہ اصول ہے کہ ہر مسئلے میں غیر صحابی کو صحابی کے ہم پلہ تولا نہیں جا سکتا، ان کا شرف اور ہے، ہماری حیثیت اور ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے موجم شیوخ ذہبی میں اس زمانے میں ایک سوال کیا جو ان سارے سوالوں کا جواب ہے۔ آپ نے مسئلہ تو یہ ذکر کیا، امام ذہبی ادھر شاگرد ابن تیمیہ کے ہیں، لیکن عقیدے میں ابن تیمیہ ہی کا رد کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے امام ذہبی کی تحسین کی۔ امام ذہبی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سند سے یہ مسئلہ لکھا موجم شیوخ کے اندر کہ اگر کوئی شخص پوچھا گیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے رسائی حاصل ہو جائے، اب تو 4 دیواریں ہیں، اس وقت 1 دیوار تھی، دروازہ کھلتا تھا، اگر کوئی بندہ اندر چلا جائے تو کیا یہ جائز ہے کہ محبوب علیہ السلام کی قبر پر نور کو، عین قبر شریف کو برکت کے حصول کے لیے ہاتھ لگا لے؟ یہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا۔ اب تو مواجہ شریف پر جالیوں کو لگائے تو ڈنڈے کھائے، عین قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ امام احمد بن حنبل نے کہا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس پر امام ذہبی نے سوال کیا، وہی جو آج اہل سنت پہ ہوتا ہے، کہتا ہے فَإِن قُلْتَ هَلَّا فَعَلَ ذَلِكَ الصِّحَابَةُ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اے معترض اگر تم یہ اعتراض کرو کہ یہ امام احمد بن حنبل جو اجازت دے رہے ہیں کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگائیں کوئی حرج نہیں، تو کیا یہ کام صحابہ نے بھی کیا تھا؟ یہ آج والا سوال، کیا یہ صحابہ نے بھی کیا تھا؟ تو اگرچہ اس کی ہمارے پاس علیحدہ دلیل ہے کہ صحابہ نے بھی کیا تھا، لیکن امام ذہبی نے ایک اور طریقے سے اس کا جواب دیا۔ علیحدہ دلیل تو واضح ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، درجنوں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مروان جب گورنر تھا مدینہ منورہ کا، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے رہا، کمرہ کھلا تھا، دروازے سے نظر آ رہا تھا، اس نے دیکھا رجلا واضعا وجہہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ حاضری دے رہا ہے، طریقہ کیا ہے کہ اپنا ماتھا ہی سرکار کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو مروان نے دیکھا تو بہر سے غصے سے کہتا ہے اتدری ما تصنع، جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ جب اس نے یہ کہا تو آگے جو کر رہے تھے وہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھے، وہ ان پڑھ نہیں تھے، وہ کوئی ملنگ نہیں تھے، انہوں نے مروان گورنر مدینہ کا یہ احتجاج مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا نعم، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے سے؟ مروان آگے بڑھا کہ دیکھوں یہ بندہ غلطی بھی کر رہا ہے اور پھر آگے غصے بھی ہو رہا ہے، تو اس نے آگے بڑھ کے دیکھا اذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مروان ڈر گیا کہ یہ تو عظیم صحابی ہیں۔ تو اب یہ سہما ہوا کھڑا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری بول رہے تھے، اور جو کچھ انہوں نے اس وقت کہا یہ مزاج اہل سنت ہے۔ ہم اگرچہ 15ویں صدی میں ہیں، ہماری مٹی اگرچہ بر صغیر کی ہے، مگر ہمارے سینوں میں نور مدینہ منورہ کا ہے۔ یعنی آپ میں سے جو ابھی مدینہ منورہ نہیں گیا، وہ کہتا ہے میں وقت آئے گا کہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دوں گا۔ جو گیا ہے وہ کہتا ہے میں محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوں۔ جو آیا ہے تو کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آیا ہوں۔ اور ادھر کھڑے ہوئے متوع کہہ رہے ہیں کہ یہاں پتھر کے پاس آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ اب یہ دو سوچے ہیں، ادھر کیا تھی جنہوں نے صفہ پہ بیٹھ کے دین پڑھا؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو کہا سن، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، کہا میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اگر ایک سنی درس نظامی پڑھے بغیر بھی یہ جانتا ہے، وہ بولتا ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری بولے کہ میں تو اپنے رسول کے پاس آیا، اور دوسری طرف جو انہوں نے نفی کی تھی لم آت الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، تو یہ نظریہ کس کا ہے کہ پتھر کے پاس آیا؟ یہ کون بولتا ہے؟ تو یہ جواب ہمارے پاس موجود ہے کہ صحابہ تو ہاتھ تو کیا چہرہ بھی قبر شریف پہ رکھ کے حاضری دے رہے تھے، لیکن امام ذہبی نے اس پہلو سے جواب دے کر سینکڑوں اعتراضات کا دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگے کہ تم یہ پوچھتے ہو کیا صحابہ نے بھی ایسا کیا؟ تو کہنے لگے جن نفوس قدسیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے ہوں، وہ قبر نہ بھی چومے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے ہاتھ جو چومے ہیں، کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہو، ان کا دل تو اس سے ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اگر اب وہ قبر شریف کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے منہ مبارک لیے ہیں، وہ اگر ایسا نہ بھی کریں تو ان کی کوئی مجبوری نہیں۔ اور ہمیں جب ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ملا، کلمہ ہم نے بھی انہی کا پڑھا مگر دیدار نہیں کر سکے، اس ظاہری حیات میں ملاقات نہیں کر سکے، نہ ہاتھ چومے ہیں محبوب کے، نہ ان کا لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہے، تو پھر امام ذہبی کہتے ہیں جب ہمیں یہ محرومی نظر آتی ہے تو کہنے لگے ہم نے پھر قبر شریف کو صرف ہاتھ ہی نہیں لگانا، ہم نے تو معانقہ بھی کرنا ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معانقہ کریں گے بالتبجیل والاحترام والاعزاز۔ اب یہ کہا کہ ویسے تو ہمیں حکم ہے کہ یوں کرو جیسے صحابہ نے کیا، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم وہ کر سکیں جو صحابہ نے کیا۔ انہیں لعاب دہن ملا، انہوں نے ہاتھ چومے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اب ہم جو کچھ کریں گے وہ اگرچہ وہ نہ بھی کریں تو پھر بھی جائز ہوگا، اس واسطے کہ ہم غیر صحابہ ہیں اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے دل کو سکون دینے کے لیے یہ کریں گے۔ اور یہ کرنا اس کی دلیل نہیں کہ ہم کوئی بڑے عاشق ہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا جس کے لیے آج بھی تڑپ ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ یہ جواب امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی۔
میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ویسے اس پر اصول پر بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کے لیے اصل ہیں۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، روٹس، اور ہم فرع ہیں۔ فرع کہتے ہیں برانچ کو، شاخ کو، ٹہنی کو۔ اصل جڑ ہوتی ہے، جڑ نہ ہو تو ٹہنی کہاں ہو؟ جڑ کا سوز نظر ٹہنی میں آتا ہے، اور جڑ اور ٹہنی کا نیٹ ورک مل کے زمانے کو سایہ دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے۔ آپس میں کہ تم بدعتی ہو معاذ اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر اسے تانے دینا شروع ہو جائے کہ اے ٹہنی، تو نے تو جڑ والے کام ہی چھوڑ دیے ہیں، تیرا تو جڑ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو نے نئے نئے کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو جڑ نے کہا میں ہی تو، ٹہنی نے کہا میں ہی تو جڑ کی کارکن ہوں، وہ پردے میں ہے سامنے میں ہی ہوں۔ صحابہ چلے گئے میدان میں تو سنی ہی ہے۔ ٹہنی کہنے لگی پھل پکتا ہے تو روڑے مجھے ہی لگتے ہیں، اور اعتراض بھی مجھے پر کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں جڑ کے ساتھ، مجھے بدعتی کہا جا رہا ہے، بتاؤ کیا دلیل ہے میرے بدعتی ہونے پر؟ تو دانشور کہنے لگا یہ دلیل ہے کہ تیری جڑ تو ہمیشہ دبی رہتی تھی، تو ننگی کیوں ہے؟ وہ تو فکس رہتی تھی، تو وجد کیوں کرتی ہے؟ اس پہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، تو نے یہ پتے نکالنے والے نئے کام کیوں شروع کر رکھے ہیں؟ تو ٹہنی نے کہا اے بے وقوف دانشور، تجھے میرے پتوں کی وجہ سے اعتراض ہے؟ یاد رکھ پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی، جس کے جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں۔ تو پوری کائنات کا ہر درخت منکر میلاد کو یہ جواب دے رہا ہے کہ صحابہ نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا ہے اور سنی نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ قرض ہے ان پر جو ہمیں الزام دیتے ہیں، نکل ان کا آیا، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے۔ یہ ہمارے لحاظ سے جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عہد بھی دیکھیں، آج کے حالات بھی دیکھیں۔ جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو اور قرآن ہڈیوں پہ لکھا جائے، قرآن پتھروں پہ لکھا جائے، قرآن چمڑے پہ لکھا جائے، قرآن پتوں پہ لکھا جائے، اس زمانے میں میلاد کی جھنڈیوں کے لیے کاغذ کہاں سے آئے گا؟ جب قرآن لکھنے کے لیے نہیں مل رہا تو یہ ڈیمانڈ کرنا ہمیں 12 ربیع الاول شریف کو مدینہ منورہ میں اس زمانے میں جھنڈیاں دکھاؤ، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کا کپڑا نہ ملتا ہو، ایک دھوتی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا جان کا سر ڈھانپ دو، قدموں پہ اذخر گھاس ڈال دو۔ اس زمانے میں انہیں تلاش ہے کہ میلاد کے بینر دکھاؤ، تو وہ حالات اور آج کے حالات، آج صحابہ رضی اللہ تعالی دھوتی پہ 6 مہینے بسر کر لیتے تھے، اور میلاد کون ہے آج ایک دھوتی باندھ کے؟ وہ تو ہفتے میں 6 سوٹ پہنتے ہیں۔ صحابہ
مشاعرہ کر لیں، یہ 6 ڈشیں استعمال کرتے ہیں، صحابہ کٹیاں بلڈنگیں بناتے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں جائز ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف کہ جس پر اللہ فضل کرے فَلْيُرِ أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ دکھائے کہ رب کا دی۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل یہ درست ہے کہ اگر ریا اور تکبر نیت نہ ہو تو پھر اچھا کھانا یہ پتہ چلے کہ رب کا فضل ہے، اچھا گھر بنانا پتہ چلے کہ رب کا فضل ہے، اچھے کپڑے پہننا نیت یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ رب نے اسے مالا مال کیا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب یہ کنگال تھا۔ تو میں کہتے ہیں جب تمہیں یہ حدیث کھانا کھانے میں یاد ہے، کپڑے سلانے میں یاد ہے، کوٹھی بنانے میں یاد ہے، تو میلاد منانے میں کیوں بھول گئی ہے؟ کہ وہ عصر نعمت یہاں کیوں نہیں دکھانا چاہتے؟ تو پتہ چلا مجبوری شریعت کی نہیں، اگر شریعت کی ہوتی تو پھر ہر جگہ ہوتی، باقی جگہ چھوڑ کے یہاں صرف یہ کہتے ہیں۔ اور آج اس لحاظ سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پریچنگ سٹائل ہے جو صحابہ سے چل کے آیا، اس سے ہی آج بھی اسلام محفوظ ہو سکتا ہے اور اسلام غالب آ سکتا ہے، اور یہ توہین اور گستاخیوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک 6 فٹ کا بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہو کہ صرف اتنا فرق ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مجھ میں معاذ اللہ، کہ ان پہ وحی اترتی تھی مجھ پہ نہیں اتری تھی، باقی ہم ایک جیسے ہیں، میری بشریت ان کی بشریت، ان کا جسم میرا جسم، ان کے 2 ہاتھ میرے 2 ہاتھ۔ اب یہ کس نے کہلوایا؟ یہ میں 100% دلائل کی روشنی میں، یہ لمبی بات ہے، جب ویسٹ نے کنٹرول کرنا چاہا مسلمانوں کو تو کہا یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ پاور ہے کہ جس کے لیے ریموٹ کنٹرول ہے ہی نہیں۔ یہ کسی دیہات میں بیٹھی خاتون کی گود میں پلنے والا اٹھتا ہے تو ممتاز قادری بن جاتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا، ایک وہ تھا نظریہ مرزا قادیانی والا کہ نبی سے پیار کرتے ہیں تو ان کو نبی دے دیتے ہیں۔ یہ بر صغیر کا انالیسس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب نبی سے پیار کرتے ہیں تو ہم ایک نبی لانچ کرتے ہیں۔ وہ شیطان مرزا ملعون انہوں نے لانچ کیا، مگر پتہ چلا یہ جسے بھی نبی کہا جائے اس سے نہیں کرتے، یہ ماہ مدینہ سے پیار کرتے ہیں۔ اس سے اگلا حملہ زیادہ سخت تھا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جیسے کے لیے اپنا آپ قربان نہیں کرتا، اپنے جیسے کے لیے قربانی کا جذبہ اس میں نہیں ہوتا، اپنے سے کہیں افضل ذات کے لیے وہ قربان ہونا شرف سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ان کو جو کنسپٹ آف پرافٹ ہوڈ ہے اس کے لحاظ سے ان کو یہ نظریہ پڑھایا جائے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے دماغوں میں یہ بیٹھ جائے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی ہمارے جیسے ہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب اپنے جیسے کے لیے نظریہ رکھیں گے تو پھر ان کی توہین پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوں گے، پھر اتنے جذباتی نہیں ہوں گے، پھر کنٹرولڈ ہوں گے۔ تو اگر وہ یہ کنسپٹ آ کر مسلمانوں میں جیوز اور کرسچن خود پھیلاتے تو مسلمان ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے کہ دیکھو کرسچن ہمیں تبلیغ کرنے آیا ہے، یہ یہودی ہمیں دین سمجھانے آیا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے لوگ ہائر کیے، داڑھی بھی ہو، امامہ بھی ہو، شاگرد بھی ہوں، کتابیں بھی ہوں، اور ساتھ تبلیغ یہ ہو
کہ ادب ہے ان کا مگر اتنا جتنا بڑا بھائی ہوتا ہے، یہی تقریریں ہوں کہ ہم جیسے ہیں، بس ڈاک دینے آئے تھے، ڈاک دے کے چلے گئے ہیں معاذ اللہ، باقی ہم جیسے، تو پھر مسلم امہ کنٹرول ہوگی۔ تو آج یہ گستاخانہ خاکے، گستاخانہ فلمیں، قرآن برننگ ڈے اور جو ناروے میں واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو نیدرلینڈ میں تازہ مسجد کے اندر جو توہین مسجد کی گئی، کتا داخل کر کے مسجد میں ایک نمازی پر حملہ کرا کے، اس سب کچھ کے پیچھے وہ کلچر ہے جو انہوں نے منصب نبوت اور تعظیم کے لحاظ سے امت کو ان ذرائع سے پڑھایا کہ ایک ستی سا انسان ان کو سمجھو معاذ اللہ، اور یہ کہ قرآن پاؤں پہ بھی رکھ لیں تو بے ادبی نہیں ہوتی، اس کا حکم مان لو، ویسے اگر جیسے بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ اس نتیجے میں آج وہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم خاکہ بنائیں، لکیریں بنا کر، اس وقت تک تو تم نہیں ہم سے جھگڑو گے جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ یہ تصویر تمہارے نبی علیہ السلام کی ہم نے بنائی ہے، یہ ان کی طرح ہے، یہ ان کی طرح ہے، پھر تم جھگڑتے ہو۔ وہ پوچھتے ہیں یہ لکیریں تو بول ہی نہیں رہی، یہ لکیریں تو بے جان ہیں، ہم نے کہا کہ یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی طرح ہیں، اور ادھر تمہارا گندا جسم جو عیبوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہارا خطیب خود کہہ رہا ہے میں نبی جیسا ہوں، وہ مجھ جیسے ہیں۔ تو اگر بے جان لکیریں توہین ہیں تو یہ خطاؤں کا پتلا اور عیب سے بھرا ہوا جسم جو کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہ میں ان جیسا ہوں، وہ مجھ جیسے ہیں، یہ جو تم جائز سمجھ رہے ہو، تو پھر تم ان خاکوں پر کیوں الجھتے ہو؟ خاکوں کے اوپر کیوں تمہیں غصہ ہے؟ اب اس کا جواب وہ کمپنی نہیں دے سکتی، اس کا جواب امام احمد رضا بریلوی کا دیوانہ دے سکتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس بنیاد پر ہمیں وہ معتقدات جو چلے صفہ سے ہیں، پڑھائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں، اس آخری عہد میں پہلا اس پہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، اور اس کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اجاگر کرنا ہے۔ جن کے اندر اندھیرا ہو وہ سویرا نہیں بانٹ سکتے، جن کے اندر زہر ہو وہ شربت نہیں پلا سکتے، بدبو والے خوشبو نہیں پھیلا سکتے۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عشر نولاد ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ یہ ہم اہل سنت نے اللہ کے فضل سے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے اکابر حضرت قبلہ شاہ تراب الحق قادری قدس نصیر العزیز یہ اسی فکر کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، خوشبو بانٹتے رہے، اور وہی اجالے آگے تقسیم کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اس پر میرے ساتھ کھڑے ہو کر حلف اٹھاؤ، یہ پیغام بھی ویسٹ کے شیطانوں تک جائے گا کہ نبی کے دیوانے آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صدا مودی تک پہنچانا لازم ہے۔ کشمیریوں کی حمایت میں
اور رب تک پہنچانا ضروری ہے کہ ہم نے تیری بڑائی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے وحدہ لا شریک کی کبریائی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سیدی مرشدی، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، نبیوں کا نعرہ ہم سب کا مسلک، میرے دل کی دھڑکن، میرے خون میں شامل، تیرے دین کی خاطر ہم پڑھتے رہیں گے، تیرے دین کی خاطر ہم جان بھی دیں گے، میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل انشاءاللہ کرنگی میں افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے نسیم حمید سٹیڈیم کے اندر، اور حالات حاضرہ کے فتنوں کے مقابلے میں جو اہل سنت پر رافضیت، خارجیت، تفضیلیت، ناسبیت اور اس طرح کے جو فتنے جو ہم پہ حملہ آور ہیں، ان کے جواب میں فیصلہ کن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا وہاں پہ، اور میں آپ سارے حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں۔ قبلہ خلیل الرحمن چشتی صاحب، تمام علماء کرام، آپ رونق افروز ہوں، اور آج کے اس اجتماع میں جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، دختران اسلام تشریف فرما ہے، اللہ صاحب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، چونکہ آگے ابھی 2 مزید اجتماعات ہیں، باقی جس طرح آگے شیڈول ہے چشتی صاحب انشاءاللہ اس کو چلائیں۔